یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس کی تقدیر میں تنہائی لکھی گئی تھی۔ کرن ایک سادہ دل معصوم سی لڑکی جو ماں باپ کی خدمت میں اپنی جوانی گزار رہی تھی۔ نہ کوئی سہارا، نہ کوئی خواب، صرف غربت، خاموشی اور ٹوٹے جذبات۔ لیکن پھر ایک دن اس کی زندگی میں ایسا شخص داخل ہوا جس نے اسے جینے کی وجہ دی، محبت دی اور پھر سب کچھ چھین لیا۔ یہ کہانی ہے اس بھروسے کی جو سوال میں بدل گیا اور اس راز کی جو کبھی جانا نہ جاتا۔ تو آئیے آپ کو کہانی کی تفصیل میں لیے چلتے ہیں۔ ایک پرانے سے گاؤں کی کچی گلیوں کے بیچوں بیچ ایک پرانا سا مٹی کا گھر کھڑا تھا۔ دیواروں کی مٹی اکھڑ چکی تھی، چھت جگہ جگہ سے ٹپکنے لگی تھی اور صحن میں گھاس اگی ہوئی تھی۔ اس ویران سے گھر میں ایک لڑکی کرن اپنے نہایت بوڑھے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں باپ اب اس عمر کو پہنچ چکے تھے جہاں وہ خود اپنی بیٹی کے سہارے کے محتاج ہو چکے تھے۔ کرن کی زندگی ماں باپ کی خدمت اور غربت کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی۔ کرن بچپن سے ہی خاموش طبیعت کی مالک تھی، لیکن وقت کے ساتھ یہ خاموشی بے بسی میں بدلنے لگی۔ شادی کا خیال اس کے ماں باپ کو دن رات ستاتا، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ نہ جہیز ہے، نہ کوئی رشتہ دار اور نہ ہی کوئی اور سہارا۔ اب ان کے لیے زندہ رہنے کی سب سے بڑی وجہ صرف کرن ہی تھی، لیکن خود کرن کے چہرے پر زندگی کا کوئی رنگ باقی نہ تھا۔ ہر دن کرن اس مٹی کے گھر میں آنکھیں بند کر کے بس ایک ہی سوال اپنے رب سے کرتی، یا اللہ، یہ کیسی زندگی ہے؟ اس سے تو موت ہی بہتر ہے۔ ایک دن کرن گاؤں کے قریب واقع دریا سے پانی بھرنے گئی۔ اس کے قدم بوجھل تھے اور ذہن سوچوں کے گرداب میں الجھا ہوا۔ جب وہ راستے سے گزر رہی تھی، گاؤں کی کچھ عورتیں اسے دیکھ کر ہنکارتی آواز میں بولی، ہائے بیچاری، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی سہارا، ماں باپ بھی چارپائی پر پڑے ہیں، اس کی شادی تو خواب ہی رہ جائے گی۔ یہ الفاظ کرن کے دل پر نشتر بن کر لگے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہی۔ پانی بھر کر وہ تھکے قدموں کے ساتھ اپنے گھر واپس آئی، مٹی کی دیواروں کو ہاتھ لگا کر چلتی جیسے خود کو سہارا دے رہی ہو۔ گھر پہنچ کر ماں باپ کو سنبھالا، دعا دی اور خود چپ چاپ ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹ گئی، چھت کی طرف دیکھتی ہوئی جیسے آسمان سے کوئی جواب مانگ رہی ہو۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دل کی دھڑکن کی آواز سنائی دیتی تھی اور وہ دھڑکن بھی بے مقصد لگنے لگی تھی۔ کرن نہیں جانتی تھی کہ قسمت کا رخ بدلنے والا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ پانی کا کچا گھڑا بے جان ہاتھوں سے اٹھاتی ہے اور کچے راستوں سے گزرتی ہوئی دریا کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ ہوا خاموش تھی، ماحول میں ایک سکون اور چپ تھی، جیسے قدرت بھی کچھ کہنا چاہتی ہو۔ کرن پانی بھرنے کے بعد کچھ دیر دریا کے کنارے بیٹھ کر ہواؤں کی ٹھنڈک کو اپنے جسم میں محسوس کرتی ہے۔ اس کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں اور پھر گہرے خیالات میں گم ہو جاتی ہیں۔ اس کے دل میں بے شمار سوالات تھے، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ شاید اس کی تقدیر میں کچھ اچھا آنے والا ہے۔ کچھ دیر وہاں خاموشی میں بیٹھنے کے بعد وہ اپنے قدم واپس گھر کی طرف بڑھانے لگتی ہے، لیکن اچانک اس کے کانوں میں ایک پر اسرار آواز سنائی دیتی ہے، کرن۔ یہ آواز اتنی صاف اور واضح تھی کہ کرن کے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ جاتی ہے۔ وہ فوراً مڑ کر دیکھتی ہے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، کچھ بھی نہیں تھا، بس دریا کی ہلکی سی لہر اور سرسراہٹ تھی۔ کرن کچھ دیر تک ادھر ادھر دیکھتی ہے، لیکن جب اسے کچھ نظر نہیں آتا تو وہ یہ سوچ کر کہ یہ سب اس کا وہم تھا، واپس گھر کی طرف چلنے لگتی ہے۔ اس کی دھڑکن تیز تھی، دل میں بے شمار سوالات اٹھنے لگے تھے، لیکن وہ پھر بھی خاموشی کے ساتھ قدم بڑھاتی ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید یہ سب صرف اس کی تھکاوٹ کا نتیجہ تھا اور کوئی ایسا مخصوص واقعہ نہیں تھا۔ اس دن کے بعد کرن کی زندگی میں ایک نیا موڑ آنے والا تھا، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس پر اسرار آواز کا کیا مطلب تھا اور اس کا مستقبل کیسے بدلنے والا تھا۔ رات کا وقت تھا اور کرن ہمیشہ کی طرح چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی،
آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ جیسے کوئی بہت نرمی کے ساتھ اس کے آنسو صاف کر رہا ہو، جیسے کوئی اس کے غموں میں شریک ہو اور اسے تسلی دے رہا ہو۔ اس لمحے میں ایک عجیب سی سکون کی لہر اس کے اندر دوڑ گئی، مگر جب اس نے فوراً اٹھ کر چاروں طرف دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، جیسے کچھ بھی نہ ہو۔ کرن کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اور سوچوں میں گم ہو کر لیٹی رہی، لیکن پھر وہ ٹھان لیتی ہے کہ اسے اس خوف سے باہر آنا ہوگا۔ وہ مسلسل بے چینی اور دلی الجھن میں گری ہوئی تھی، اور یہ رات پھر ایک طویل اذیت میں گزر گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور ہر لمحہ ایک نیا سوال اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ کیا یہ سب اس کی نادانی تھی، یا یہ کوئی خواب تھا، یا کچھ اور جو اس کی تقدیر میں چھپ کر آ رہا تھا؟ کرن کا دل کبھی سکون کی حالت میں نہیں تھا، اور وہ بے چینی میں تڑپ رہی تھی کہ کہیں کچھ ہے جو اس کے ساتھ ہونے والا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ لمحہ اس کی زندگی کا ایک نیا موڑ ثابت ہونے والا ہے۔ کرن کے ساتھ یہ واقعات روز بروز بڑھنے لگے۔ وہ جب بھی پانی بھرنے جاتی، اسے ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہے، جیسے کوئی سایہ اس کے پیچھے آ رہا ہو۔ کبھی کبھار وہ گاؤں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی پانی لانے جاتی، لیکن پھر بھی اس کو یہ محسوس ہوتا کہ کوئی اس کے قریب ہے، جیسے اس کی ہر حرکت کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ خوف اس کے دل میں روز بروز بڑھتا جا رہا تھا، اور وہ اکثر درختوں کی چھاؤں میں یا راستے کے کنارے اپنی نظر دوڑاتی، مگر ہر بار اسے یہی لگتا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ ہے، یا پھر کوئی چپکے سے اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگتا، اور وہ چپ چاپ تیز قدموں سے واپس لوٹ جاتی۔ کرن کا چہرہ مسلسل خوف اور شک میں ڈوبا رہتا، اور وہ اپنے بوڑھے والدین کے پاس جا کر خود کو کچھ سکون میں محسوس کرتی، مگر پھر بھی اس کا دل ہمیشہ تیز دھڑک رہا ہوتا، جیسے کچھ اندیکھا، کچھ پر اسرار اس کے قریب آ رہا ہو۔ اس کی روزمرہ کی زندگی میں یہ غیر معمولی واقعات اتنے زیادہ ہونے لگے کہ وہ اب اپنی حقیقت پر سوال کرنے لگی تھی۔ کبھی کبھار جب وہ پانی بھرنے کے لیے گاؤں کی طرف جا رہی ہوتی، گاؤں کے لوگ اس کے قریب آ کر اسے دھیرے سے کہتے، کرن بیٹی، تجھے کچھ عجیب سا نہیں لگتا؟ اور وہ خاموشی سے سر ہلا دیتی، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ کچھ تو ہے جو اسے دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ سلسلہ اس کی زندگی کے ساتھ جڑ چکا تھا، اور وہ اب مسلسل اس خوف میں ڈوبی رہتی تھی کہ آخر کار کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن جب کرن پانی بھر کر واپس لوٹ رہی تھی، اچانک اسے پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ کرن نے ڈر کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے ایک خوبصورت نوجوان لڑکا کھڑا تھا، جس کی عمر تقریباً 30 سال کے قریب لگ رہی تھی۔ کرن نے خاموشی سے اسے دیکھا، جیسے وہ جاننے کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ لڑکا کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ کچھ دیر پہلے یہاں کوئی نہیں تھا، اچانک یہ لڑکا کہاں سے آ گیا؟ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا، اور ذہن میں بے شمار سوالات ابھر رہے تھے۔ وہ حیرت سے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی، لیکن پھر بھی کچھ نہ بولی، صرف خاموشی میں ڈوبی رہی۔ اس لڑکے نے نرمی سے کرن سے مسجد کا راستہ پوچھا تو اس کے اندر ایک عجیب سا تجسس اٹھا۔ وہ لڑکا اتنا خوبصورت تھا کہ کرن کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنا خیال کسی حد تک چھپاتے ہوئے کہا، چلیے میں آپ کو راستہ دکھاتی ہوں۔ لڑکا سر ہلا کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ کرن کے قدم دھیرے دھیرے چلنے لگے، لیکن اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ لڑکے کی موجودگی اس کے لیے ایک نیا تجربہ تھا، اور اس نے دل میں سوچا کہ ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے۔ کچھ دور چل کر کرن نے ایک طرف اشارہ کیا، وہ دیکھیے وہاں مسجد ہے۔ لڑکے نے شکریہ ادا کیا اور پھر مسکراہٹ کے ساتھ مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ کرن اس کو دیکھتی رہی، اس کا دل بے اختیار اس لڑکے کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ وہ لڑکا اتنا دلکش تھا کہ کرن کی نظر اس پر رک سی گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اسی سوچ میں گم رہی کہ یہ لڑکا کہاں سے آیا، اتنی دیر سے گاؤں میں نہیں دیکھا تھا، اور اچانک اس کا آنا کرن کی عقل کو معاف کر رہا تھا۔ گھر واپس آ کر کرن نے اس لڑکے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ وہ خوبصورت تھا، لیکن کیا وہ سچ میں اسی گاؤں کا تھا، یا پھر کوئی اور وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ لڑکا اچانک گاؤں میں آ گیا تھا؟ کرن نے خود کو سمجھایا
کہ شاید یہ سب صرف ایک اتفاق ہو، مگر اس کے دل کی بے چینی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لڑکا اس کے دماغ میں گھر کر چکا تھا اور اس کا خیال کرن کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ کرن نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکے کے بارے میں مزید سوچتی رہی، اور اس کی مسکراہٹ، اس کی نگاہیں، سب کچھ اس کے دل میں نقش ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کا دل اور دماغ اس لڑکے کے بارے میں ایک سوالات کی بٹی میں جا رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ لڑکا کرن کے سامنے آنا شروع ہو گیا۔ ابتدا میں تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن آہستہ آہستہ کرن نے اس کے ساتھ بات کرنا پسند کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ دونوں اکثر دریا کے کنارے بیٹھ کر باتیں کرتے، گاؤں کے ماحول سے الگ اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کرتے۔ کرن کو اس لڑکے کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگنے لگا۔ وہ لڑکا ایسا تھا کہ اس کی موجودگی میں کرن کو ایک عجیب سی راحت ملتی تھی، جیسے وہ اپنی تنگ و تریخ دنیا سے نکل کر کسی روشن و صاف جگہ پہنچ گئی ہو۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، گاؤں کے لوگ ان دونوں کی بڑھتی ہوئی ملاقاتوں کو دیکھنے لگے۔ لوگوں نے آہستہ آہستہ ان کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی۔ کرن جو پہلے ہی اپنی زندگی میں بے شمار مشکلات کا سامنا کر رہی تھی، اب ان باتوں کا مرکز بن گئی تھی۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے کرن کو نظر انداز کرتے تھے، اب اسے حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ وہ اس لڑکے کے بارے میں بھی بدگمان ہو گئے تھے، اور کرن کی سادگی اور بے کسی کو اپنی تنگ نظری کے پیمانے سے ناپنے لگے تھے۔ کرن کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لڑکا جو اس کے ساتھ وقت گزار رہا تھا صرف ایک مددگار اور دوست ہے، لیکن گاؤں کے لوگوں کی باتوں نے اسے ایک نیا عذاب دے دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگ اسے غلط سمجھیں یا اس کی عزت پر سوال اٹھائیں، لیکن اس کے دل میں یہ بات بھی چھپی ہوئی تھی کہ وہ لڑکا اسے بہت اہم لگنے لگا تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بارے میں لوگوں کی سوچ اسے پریشان کرے۔ اب کرن کی زندگی دو جگہوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک طرف وہ لڑکا تھا جو اس کے دل میں ایک خاص مقام رکھتا تھا، اور دوسری طرف گاؤں کے لوگ جنہوں نے اس کی عزت کا تماشا بنا دیا تھا۔ کرن ان دونوں کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کرتی، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی، اور اس کے ذہن میں ایک سوال تھا، کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ ایک دن جب کرن دریا کنارے پہنچی تو وہ لڑکا پہلے سے وہیں موجود تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر کرن کا چہرہ آج اداس اور سنجیدہ تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ لڑکے نے نرمی سے پوچھا، کرن آج تم کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی ہو، سب خیر تو ہے؟ کرن نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، آج کے بعد میں تم سے نہیں ملوں گی۔ لڑکا حیران رہ گیا، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے کچھ غلط کیا ہے کیا؟ کرن کی آواز بھر گئی، نہیں، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، مگر گاؤں والے ہمارے بارے میں باتیں کرنے لگے ہیں۔ لوگ مجھے بری نظروں سے دیکھنے لگے ہیں۔ میرے ماں باپ کی عمر ہو چکی ہے، وہ ان باتوں کو سہنے کے قابل نہیں، اور میں خود بھی ان نظروں کو اور باتوں کو مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ لڑکا خاموش ہو گیا۔ کرن نے گہرا سانس لے کر کہا، اگر تم واقعی میرے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہو تو نکاح کرو، مجھے عزت کے ساتھ اپنے رشتے کا نام دو، ورنہ آج کے بعد ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز مضبوط تھی، مگر آنکھیں آنسوؤں سے لبریز۔ لڑکا کچھ دیر خاموش رہا، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا ہو۔ اس نے کرن کی طرف دیکھا، مگر کچھ نہیں کہا۔ کرن اٹھی، پانی کا گھڑا سنبھالا اور خاموشی سے واپس چل دی۔ اس کے دل میں دکھ بھی تھا اور ایک امید بھی کہ شاید وہ لڑکا اسے عزت سے اپنا لے گا۔ اگلے دن وہ لڑکا دوبارہ کرن سے ملا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ گہری سوچ نہیں بلکہ ایک فیصلہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے نرمی سے کرن سے کہا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کرن، مگر ایک شرط ہے۔ کرن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیسی شرط؟ لڑکے نے سنجیدگی سے کہا، میری زندگی کا ایک حصہ ایسا ہے جس کے بارے میں تمہیں کبھی سوال نہیں کرنا ہوگا، اور اگر میں کچھ دن یا کچھ راتیں کہیں چلا جاؤں تو تمہیں نہ میرے جانے کی وجہ پوچھنی ہے، نہ میرے پیچھے آنا ہے، تمہیں مجھ پر یقین رکھنا ہوگا۔ کرن نے گہری سانس لی۔ دل میں کئی سوالات تھے، مگر اس نے سب دبا دیے۔ اس نے اس کی طرف دیکھا
اور آہستگی سے کہا، مجھے تم پر بھروسہ ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم سے کوئی سوال نہیں کروں گی۔ یوں ان دونوں کا نکاح سادگی سے گاؤں کے چند لوگوں کی موجودگی میں ہو گیا۔ کرن کے ماں باپ کی آنکھیں خوشی سے بھیگ گئی۔ کرن کی زندگی بدل چکی تھی، اب وہ تنہا نہیں تھی۔ مگر وقت کے ساتھ کرن نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ اس کا شوہر ہر رات خاموشی سے کہیں چلا جاتا اور صبح سے پہلے لوٹ آتا۔ وہ نہ کبھی کچھ کہتا، نہ کرن سے کچھ چھپانے کی کوشش کرتا، مگر اس کا رویہ ہمیشہ نرم اور محبت بھرا رہتا۔ کرن اپنے وعدے پر قائم رہی۔ اس نے کبھی اس سے نہ کچھ پوچھا اور نہ پیچھا کیا، مگر اس کا دل اب بے چین ہونے لگا تھا۔ اس کے اندر ایک انجانی بے قراری پلنے لگی تھی، اور وہ بے قراری آگے چل کر اس کے صبر کا کڑا امتحان لینے والی تھی۔ ایک رات کرن کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے بہت محبت اور نرمی سے اپنے شوہر سے پوچھا، تم ہر رات کہاں چلے جاتے ہو؟ لڑکا کچھ لمحے خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اور گہری سوچ اتر آئی۔ پھر اس نے آہستگی سے کہا، کام پر جاتا ہوں کرن، لیکن تم سے ایک بار پھر کہتا ہوں، جو وعدہ تم نے نکاح سے پہلے کیا تھا اسے یاد رکھو۔ اگر تم نے کبھی میرے پیچھے آنے یا میری حقیقت جاننے کی کوشش کی تو تم مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ اس کے لہجے میں نہ سختی تھی نہ ناراضگی، مگر ایک عجیب سی درد بڑی سنجیدگی تھی جس نے کرن کو خاموش کر دیا۔ کرن نے اس کی طرف دیکھا، دل میں ہزار سوال لیے، مگر لبوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب ایک نیا موڑ اس کی زندگی میں آنے والا ہے، ایک ایسا راز جو اس کی پوری دنیا بدل کر رکھ دے گا۔ کیا کرن اپنے وعدے پر قائم رہے گی یا اس کی بے چینی اسے کسی انجان سچ کے دروازے تک لے جائے گی؟ وقت گزرتا گیا، مگر ہر گزرتی رات کے ساتھ کرن کا دل مزید بے چین ہوتا گیا۔ آخر ایک رات اس کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے اپنے شوہر سے بڑی محبت اور شدت سے درخواست کی، آج نہ جاؤ کام پر، آج میرے پاس رہو۔ مگر وہ نرمی سے مسکرایا، اس کے آنسو صاف کیے اور بولا، کرن تم میری سب سے بڑی محبت ہو، لیکن مجھے جانا ہوگا۔ کرن کی آنکھیں بھیگ گئی، وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، اور اس لمحے اس کے دل میں ایک فیصلہ مضبوط ہو گیا۔ اب بہت ہو گیا، مجھے جاننا ہوگا، آخر وہ کہاں جاتا ہے؟ جیسے ہی وہ نوجوان گھر سے نکلا، کرن نے خاموشی سے ایک چادر اوڑھی، دروازہ آہستہ سے کھولا اور تھوڑے فاصلے سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ گاؤں کی خاموش رات، ٹھنڈی ہوا اور کچے راستے، سب کچھ جیسے کسی انجانے طوفان کی آمد کی خبر دے رہے تھے۔ کرن کے قدم کانپ رہے تھے، مگر دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، آخر میرے شوہر کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ہر رات کہاں چلا جاتا ہے؟ جس طرح وہ لڑکا جا رہا تھا، کرن بھی خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے قدم بڑھاتی گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں صرف اس کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ لڑکے نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، جیسے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، یا شاید وہ سب جانتا تھا۔ چلتے چلتے سامنے ایک پرانا، سنسان اور ویران قبرستان نظر آیا۔ کرن کے قدم ٹھٹک گئے، دل جیسے حلق میں آ گیا۔ اس نے خود سے سوال کیا، یہ کیسی جگہ ہے؟ کون سا کام ہے جو یہاں ہوتا ہے؟ پھر اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر آہستہ آہستہ قبرستان میں داخل ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کرن کی آنکھوں کے سامنے وہ اچانک غائب ہو گیا۔ ایک لمحے میں جیسے وہ زمین میں سما گیا ہو یا ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ کرن بھاگتی دہلتی سہمی ہوئی اسے ہر قبر کے پیچھے ڈھونڈتی رہی، مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ ڈر اور خوف نے کرن کو لپیٹ میں لے لیا۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی فوراً گھر کی طرف پلٹ گئی، دل میں بے شمار سوالات اور آنکھوں میں آنسو لیے۔ اس نے ساری رات اپنے شوہر کا انتظار کیا۔ کئی دن گزر گئے، کرن اپنے شوہر کا شدت سے انتظار کرتی رہی۔ ہر رات وہ دیوانگی کی حالت میں قبرستان جاتی، ہر کچی قبر کے پاس بیٹھتی، اسے آوازیں دیتی، آنسو بہاتی، دعائیں مانگتی، مگر نہ وہ لوٹا نہ اس کی کوئی خبر ملی۔ کرن کی حالت دن بہ دن بگڑتی گئی، وہ خاموش ہو گئی تھی، مگر اندر ہی اندر ایک چیختی روح بن چکی تھی۔ پھر ایک رات جب پورا گاؤں نیند میں ڈوبا ہوا تھا، کرن ایک بار پھر قبرستان جا پہنچی۔ اس نے دہاڑے مار مار کر آسمان کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے چلانے لگی،
कहाँ हो तुम? वापस आ जाओ, तुमने वादा किया था, वापस आ जाओ। अचानक हवा में एक लर्जिश सी पैदा हुई। फिजा में अजीब सी सनसनाहट फैल गई, जैसे हवाएं खुद भी सोग मना रही हों। फिर एक धीमी गूंजदार और पुर असरार आवाज़ आई, किरण, मैंने तुमसे कहा था ना, कभी मेरे पीछे ना आना, कभी मेरा राज जानने की कोशिश ना करना, मगर तुम बाज ना आई। अब तुमने मुझे हमेशा के लिए खो दिया, क्योंकि मैं इंसान नहीं, एक जिनजात था। ये कहकर आवाज़ ख़त्म हो गई। किरण साकत रह गई। उसके लब कपकपाने लगे, आंखों से आंसू न थमे, दिल जैसे किसी ने नोच लिया हो। उस लम्हे उस पर हकीकत का कफल खुला, मगर बहुत देर हो चुकी थी। कमरा नीम अंधेरे में डूबा है। एक कोने में एक चारपाई पर किरण बैठी है। उसके हाथ में उसके शौहर की कोई निशानी है, शायद वो सफ़ेद चादर जो वो अक्सर ओढ़ता था। किरण की आवाज़ में दर्द और नदामत है। किरण रोती हुई बोलती है, क्यों जाना मैंने उसका राज, क्यों तोड़ दिया मैंने उसका भरोसा। उसने कहा था मुझसे कि मत जानना, मत खोजना, पर मेरे दिल ने मेरी ना सुनी। अब रह गई हूँ मैं बस पछतावे में। किरण अब एक पछतावे भरी जिंदगी गुजार रही है। हर रात वो उसकी याद में रोती है, उसे पुकारती है, पर वो जिंसान जिसने उससे मोहब्बत की कभी लौट कर ना आया, और शायद अब कभी नहीं आएगा। कभी कभी इंसान की एक ना समझी एक गलती उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। कुछ राज राज ही रहने के लिए होते हैं, और कुछ मोहब्बतें फ़कत इतबार मांगती हैं। जो मोहब्बत तुम पर भरोसा करे, उस पर सवाल मत उठाओ। बात सच दिल को तोड़ने के लिए होते हैं, समझने के लिए नहीं। मोहब्बत में सबसे कीमती चीज़ इत्मीनान होता है। अगर वो टूट जाए तो सब कुछ टूट जाता है।